السلام علیکم۔ انوویٹر سافٹ سے جوید ارشد۔ تو اب میں آپ کو اسکول مینجمنٹ سسٹم کا اوور آل جو ڈیمو یہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، سارا طریقہ کار دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کی آتی ہے انسٹالیشن، کیا آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا سیٹ اپ ہے۔ لیبس، یہ لٹل اینجلز پبلک اسکول کا ورژن جو کسی اسکول میں چل رہا ہے۔ تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے ڈبل کلک، جیسے عام طور پہ آپ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں ویسے اس کی انسٹالیشن ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جسٹ آپ نے نیکسٹ اور یہاں پہ لائسنس ایگری کرنا ہے، نیکسٹ اور یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈائریکٹری نہیں ہے تو کیا میں کریٹ کر دوں، تو آپ نے کہنا ہے یس، اس کے بعد اسٹارٹ کر دینا ہے۔ یہ سافٹ ویئر جسٹ 3 سے 4 منٹ لیتا ہے انسٹال ہونے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنی ڈیٹا انٹری شروع کر دینی۔ جی ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے جو اسکول مینجمنٹ کے۔ اس کے علاوہ آفس ایکسیس کا رن ٹائم چاہیے، وہ اس کے اندر ہی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے، ادروائز آپ نے اسے انسٹال کر دینا ہے۔ میرے پاس آلریڈی موجود ہے اس لیے میں اسے کینسل کر رہا ہوں اور یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہوں سیٹ اپ کو۔ اس کے بعد آپ نے یہ ڈیسک ٹاپ پہ اس کا شارٹ کٹ آ جائے گا۔ آپ نے کرنا کہ اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے، ڈبل کلک کر کے یہ سافٹ ویئر ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ ڈیمو ورژن ہے 30 دن کا، 30 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جب تک رجسٹر نہیں کریں گے یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے کنیکشن کرنا ہے ڈیٹا بیس کا، کہ ڈیٹا بیس ہمارا کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے آپ کو اس کا جو کاپی کر لیتا ہوں میں ڈیٹا بیس آپ کے لیے یہاں پہ یہ ایکسیس کا بیک اینڈ ہے ایکسیس۔ اس کے علاوہ آپ مائکروسافٹ ایس کیو ایل یا مائی ایس کیو ایل، یا اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا ویب سرور اویل ہے مائی ایس کیو ایل کا تو وہاں پہ بھی آپ اس کا بیک اینڈ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو کنیکشن کروا رہا ہوں جو بھی میں نے فائل کاپی کی ہے۔ یہ ڈیٹا بیس ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اس کی سیٹنگ، سیکورٹی سیٹنگ ہے، چیک سیکورٹی۔ یہ آپ نے جب آپ اس کو پہلی دفعہ انسٹال کریں گے تو یہ میڈیم پہ ہوگی، میڈیم پہ جب رکھیں گے تو یہ مختلف قسم کے رن ہوتے وقت چلتے وقت آپ سے ڈائلاگ باکس جو اچھے نہیں لگتے، جو آپ کو مطلب ڈسٹرب کریں گے، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لو ناٹ ریکمینڈڈ پہ آپ نے کر کے آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ اس کے جتنے بھی ایڈیشنل ڈائلاگز ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فائل میں جا کے لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان یوزر نیم، اس میں آپ ایک سے زیادہ یوزر بنا سکتے ہیں، ہر یوزر کی علیحدہ علیحدہ اتھارٹی ہوگی۔ جس یوزر کو آپ جون سا کام یا جون سی اس کی اتھارٹی اسائن کریں گے وہی کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ اس کے اندر اپنا کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہاں پہ جو پاسورڈ رکھا ہوگا وہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ فی الوقت ڈیمو سافٹ ویئر کا جو پاسورڈ ہے وہ ایڈمن کا ایڈمن ہی ہے۔ اس میں آ جائیں گی فائل، یہاں سے آپ نے لاگ آف کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹرانزیکشنز ہیں جس کے اندر آپ نے ساری انفارمیشن جو اسٹوڈنٹ کے متعلق ہے وہ ساری آپ نے اس کے اندر انٹر کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد فیس کلیکشن ہے، جنریٹ واچر ہے جو سنگل ہے، جو بچہ آپ کے پاس نیا داخل ہوا اس کا واچر نہیں بنا ہوگا تو اس کا واچر آپ نے یہاں سے بنانا ہے۔ یا پہلی دفعہ جب بچے آپ داخل کریں گے یا وہ بچہ دوبارہ آتا ہے اس کا واچر نہیں بنا ہوتا، جو ملٹیپل واچرز ہیں جو مہینے بعد ہم بناتے ہیں، اس کے اندر اگر اس کا واچر نہیں بنا تو یہاں سے آپ اس کا سنگل واچر بنا سکتے ہیں۔
اس کے بعد اٹینڈنس ہے، ڈیلی اٹینڈنس، مینول اٹینڈنس ہے، جو بچے غیر حاضر ہوں گے جسٹ ان کی آپ نے اٹینڈنس لگانی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکسپینس کا ریکارڈ۔ ایکسپینس میں آپ نے ہیڈز ڈیفائن کرنے ہیں اکاؤنٹس کے، کہ کون کون سے ہمارے خرچے ہیں جس کے اندر آپ انٹری کریں گے۔ ابھی آگے چل کے میں مزید بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ایکسپینس ریکارڈ ہے کہ جو ان سے خرچے ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ٹرانزیکشن کے بعد اسٹوڈنٹ رپورٹس ہیں، اس کے اندر ملٹیپل رپورٹس ہیں، اسٹوڈنٹ لسٹنگ ہے، اسٹوڈنٹ لسٹنگ فیس ہے، ان ایکٹیو اسٹوڈنٹس کی لسٹ ہے، اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے کہ ایک کلاس میں ایک سیکشن میں کتنے بچے آئی ڈی کارڈز ہیں۔ اس کے بعد ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی بار کوڈ لسٹ ہے۔ بار کوڈ آپ نے اگر باہر سے کوئی پی وی سی کارڈ وغیرہ بنوانا ہے تو یہاں سے آپ کو بار کوڈ مل جائیں گے جو آپ کارڈ کے اوپر پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی ہوگا اس کا اندر یا ٹیچر کا آئی ڈی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اٹینڈنس رجسٹر ہے، یہ بھی میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہماری آ جاتی ہیں فیس کی رپورٹس۔ فیس واچرز ہیں جو ہر مہینے آپ، اگر آپ کا بینک کا سسٹم ہے یا ہر مہینے آپ نے بچوں کو دینے ہیں، یہ لے جائیں اور گھر سے اتنی فیس آپ نے لے کے آنی ہے، تو وہ مطلب پہلے سے جو واچر آپ نے دینے وہ بھی ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد ریمیننگ فیس واچر، کتنے واچرز ابھی رہ گئے ہیں جنہوں نے فیس جمع نہیں کروائی۔ فیس کی ریسیپٹ اگر ڈپلیکیٹ آپ نے نکالنی ہے۔ فیس کلیکشن ہے ڈیلی کی، ڈیلی بیسس پہ آپ نے کتنی فیس کلیکٹ کی ہے۔ فیس کلیکشن کی سمری ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر کتنی فیس کلیکٹ کی ہے، کتنی آپ کی رائے کی ہے، کون سی کلاس کتنا آپ کو دے رہی ہے۔ اس کے بعد فیس کلیکشن رپورٹ ہے کلاس وائز، اس میں کلاس وائز آ جائے گی بچے، کون سے بچوں نے کس ڈیٹ کو کتنی فیس جمع کروائی ہے، پوری کلاس کی رپورٹ آ جائے گی جس کو آپ اٹینڈنس رجسٹر کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فی ڈیفالٹرز ہیں، جس بچے کی فیس ابھی رہتی ہے وہ اس لسٹ کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایکسپینسز کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایگزامینیشن مینیو۔ ایگزامینیشن میں آپ نے سبجیکٹ ڈیفائن کرنے ہیں، کون سی کلاس کے کون کون سے سبجیکٹ ہیں، ان کے منیمم مارکس، ان کے میکسیمم مارکس۔ اس کے بعد آپ نے ایگزام سیریز ڈیفائن کرنی ہے، ایگزام ٹرمز ہیں، ڈیٹ شیٹ آپ نے بنانی ہے، رول نمبر سلپس ہیں، ہر بچے کی انڈیویجول رول نمبر سلپ پکچر کے ساتھ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گی، سمپل مارک شیٹ جسے آپ ٹیچرز کو دیکھ کے اپنا کچا رزلٹ لے سکتے ہیں۔ ایگزامینیشن کا ریکارڈ آپ نے انٹر کرنا ہے، ایگزامینیشن کی پوزیشنز جنریٹ کرنی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد رزلٹ کارڈز ہیں، ایگزامینیشن پروگریس رپورٹ ہے اور مارک شیٹ ایکسل کے اندر، پروگریس رپورٹ ایکسل کے اندر۔ ایس ایم ایس مینیو ہمارا جنرل ایس ایم ایس، جو پورے کسی خاص اسکول کلاس کو اور سیکشن کو یا پورے اوور آل جتنے بھی آپ کے ایکٹیو اسٹوڈنٹس ان کو آپ نے کچھ جنرل میسیج بھیجنا ہے تو یہ آپ میسیج بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد اٹینڈنس کا ایس ایم ایس، جو بچے آج کی ڈیٹ میں ایبسینٹ ہوں گے ان کے گھر آپ میسیج بھیج سکتے ہیں۔ ڈیفالٹرز ہیں، ڈیفالٹر مین جنہوں کی ابھی فیس رہتی ہے یا بقایا جات ہیں ان کو آپ نے میسیج کرنا ہے، ڈیٹ شیٹ کا ایس ایم ایس کرنا ہے یا ایگزامینیشن کا ایس ایم ایس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایڈمنسٹریٹر ٹول آتے ہیں جن کو صرف ایڈمن ہی ہینڈل کرتا ہے، جیسا کہ ٹیچر کی انفارمیشن، اس کے اندر آپ ٹیچر کی انفارمیشن ایڈ کریں گے، گروپس ڈیفائن کریں گے۔ ہمارے پاس سائنس کے گروپس ہیں، ہیومینٹیز کے ہیں، آرٹس کے ہیں، جرنل کے ہیں، جیسے بھی اس کے اندر آپ ڈیفائن کریں گے۔ اس کے بعد کلاسز آپ کے پاس کون کون سے کلاس کی ڈیفینیشنز ہیں اور سیکشن ڈیفائن آپ نے کرنے ہیں۔ جنریٹ واچرز، یہاں پہ آپ ہر مہینے پروسیس کیا کریں گے بچوں کی فیس واچر جنریٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فی انکریمنٹ، آپ اگر سالانہ یا 5 سال بعد، 2 سال بعد جب بھی آپ نے فیس انکریز کرنی ہے یا ڈیکریز کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈٹ فی ریکارڈ۔ ایڈٹ فی ریکارڈ، اگر کسی بچے کا واچر غلطی سے آپ نے جنریٹ کر دی ہے، اس کی فیس کم یا زیادہ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ بچے کی فیس ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آ جاتی ہے کہ چینج کلاس کمپلیٹ، آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے کلاس لیول کو، پروموٹ کرنے ہیں بچے، کون سی کلاس آپ نے کس کلاس میں انٹر کرنی ہے تو یہ آپ یہاں سے کر لیں گے۔ اس کے بعد یوٹیلیٹیز ہیں، بلڈنگز ڈیفائن کرنی ہے آپ کے پاس، اگر ایک کیمپس کی ایک یا 2 سے زیادہ بلڈنگز ہیں تو اس کے اندر ڈیفائن کر دیں گے آپ۔ فلورز ڈیفائن کر دیں گے، ہمارے پاس ایک بلڈنگ کے اندر کتنے فلور ہیں، اس کے اندر رومز کتنے،
ڈیفالٹ ویلیوز ہیں یہ بینک میں اگر آپ فیس لے رہے ہیں تو بینک کا اکاؤنٹ نمبر، ٹائٹل، اسکول کا ٹائم ان ٹائم آؤٹ اگر آپ بایو میٹرک یا دوسری اٹینڈنس لے رہے ہیں تو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یوزر اینڈ رائٹس۔ اس میں آپ کے پاس یوزر کون کون سے ہیں، ان کے پاس کون کون سی اتھارٹیز ہیں ایڈ کرنے کی، ایڈٹ کرنے کی یا ڈیلیٹ کرنے کی، یا مینیو لیول، یہ مینیو میں آپ نے کون سی اتھارٹی دینی ہے۔ جیسے یہ اٹینڈنس رجسٹر ڈسیبل ہوا ہے تو یہ ایڈمن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اٹینڈنس رجسٹر دیکھنے کی، اگر آپ دے دیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں کیسے آپ نے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آئے گا ہمارے پاس بلڈنگس، ڈیفائن بلڈنگ کے اندر آپ نے جانا ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ اس لسٹ میں ایک آلریڈی بلڈنگ ایڈ کی ہوئی ہے، آپ کے پاس اگر ہے دوسری کوئی بلڈنگ ہے تو اس کو آپ یہاں سے ایڈ کریں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد بلڈنگ کا نیم لکھیں گے، سیکنڈ بلڈنگ یا ادر بلڈنگ، جو بھی آپ کے پاس نام ہوگا اس بلڈنگ کا، سیکنڈ بلڈنگ۔ ڈسکرپشن میں آپ کوئی ہنٹ، کوئی تفصیل لکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی والی بلڈنگ ہے۔ یہاں سے آپ سیو کر دیں گے۔ سیو کرنے کے بعد آپ کا یہ ڈیٹا اس لسٹ میں شو ہو جائے گا۔ یہاں پہ سرچ پینل ہے، سرچ پینل سے آپ جیسے جیسے ٹائپ کریں گے نیچے ڈیٹا فلٹر ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کلوز کرنی ہے بلڈنگ، جیسے کہ میں مین بلڈنگ کو یا سیکنڈ بلڈنگ کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہماری ختم ہوگی، اس کو میں ڈیلیٹ تو نہیں کروں گا، یہاں سے ایڈٹ کر کے اس کا اسٹیٹس آف کر دوں گا، یہ بلڈنگ ہماری سٹاپ ہو جائے گی، یہ آگے نیکسٹ شو نہیں ہوگی کہیں پہ بھی۔ اس کے علاوہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ اور یہاں سے ایگزٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے فلورز۔ مین بلڈنگ میں نے فلور انٹر کیا ہوا گراؤنڈ فلور، اور اگر اس کے اندر کوئی فون لگا ہوا ہے، آپ کا ایکسچینج سسٹم لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ فون کا نمبر ایڈ کر دیں گے، ڈسکرپشن ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ فلور ہیں، گراؤنڈ ہے، بیسمنٹ ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تو آپ یہاں سے انٹر کر دیں گے۔ اس کے بعد بلڈنگ نیم میں آپ نے جسٹ یہاں پہ انٹر پریس کرنا ہے، تو جتنی بھی آپ کی ایکٹیو بلڈنگز ہوں گی وہ ساری اس لسٹ میں آ جائیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے ایک بلڈنگ ڈیفائن کی تھی، مین بلڈنگ اور سیکنڈ بلڈنگ۔ سیکنڈ بلڈنگ اس لیے اس میں شو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کا اسٹیٹس ان ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ اگر میں یہاں سے اسے ایکٹیو کر دوں گا تو یہ ادھر شو ہو جائے گی۔ یہ آ گیا ہمارے پاس مین بلڈنگ اور سیکنڈ بلڈنگ۔ آپ نے مین بلڈنگ کا نیا فلور بنانا ہے تو یہاں پہ آپ فلور کا نیم لکھیں گے، جیسے کہ بیسمنٹ، اور فون نمبر اس کے اندر 830 ہے، 800، 1800 ہے، جیسے بھی اس کا ایکسچینج کا نمبر ہوگا وہ آپ اس کے اندر انٹر کر دیں گے اور اسے سیو کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور مین بلڈنگ کے آ گئے۔ یہ پروسیس جسٹ آپ نے ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے جب آپ نے سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ فلور آپ نیا بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ نہیں پرچیز کرتے ہیں، کوئی روم کی انٹری آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے صرف ایک دفعہ ہی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد میرے پاس رومز آ گئے گراؤنڈ فلور کے 1 2 3 4 5۔ اس کے بعد میں بیسمنٹ میں روم بنانا چاہ رہا ہوں، مین بلڈنگ میری، اور یہاں سے فلور کا نیم میں انٹر کر کے سرچ کروں گا گراؤنڈ سوری یہاں پہ میں بیسمنٹ میں روم نمبر 1 کروں گا، اور یہاں پہ فون نمبر میں کمرے روم میں اگر فون ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اسے سیو کر دیں۔ یہ بیسمنٹ میں روم نمبر 1 آ گیا۔ اس طرح آپ کے پاس جتنے بھی رومز ہیں وہ سارے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی ٹیچر کی انفارمیشن۔ آپ کے پاس جتنی بھی ایکٹیو ٹیچرز ہیں یا جو آپ کے پاس ابھی اویل ہیں، چاہے وہ ٹیچرز کا ہی صرف آپ نے ریکارڈ انٹر کرنا ہے، باقی جو ہے جتنے بھی ملازم ہیں ان کا آپ اگر اس میں کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں، بات کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کی مرضی ہے۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے صرف ٹیچرز کی انفارمیشن ہی ایڈ کرنی ہے۔ ٹیچر کی انفارمیشن ایڈ کرنے کے لیے یہ ٹیچر کا آئی ڈی یہ آٹومیٹکلی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3 آٹومیٹکلی انکریز ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ اس کے اندر ریکارڈ انٹر کریں گے۔
اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ ٹیچر کی یہ ریکوائرڈ ہے، اس کے بغیر آگے سافٹ ویئر نہیں جائے گا۔ آپ نے ٹیچر کی ڈیٹ آف برتھ 6 یہ ایڈ کر دینی۔ اس کے بعد ٹیچر کا نیم، میں اپنا نام ہی انٹر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فادر نیم ٹیچر کا، اس کے بعد کوالیفیکیشن MSc اور جینڈر میل ہے، جوائننگ ڈیٹ اس کی میں 01/09/2019 یہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے کیلنڈر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ منتھ اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ٹیچر کو سیلری کتنی دے رہے ہیں، 5,000 ہے، 10,000 ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0300۔ اس طرح آپ 2 فون نمبر 2 کانٹیکٹ آپ اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں۔ پوزیشن اس کی کون سی ہے، کلاس ٹیچر ہے، کلاس ہیڈ ہے، اسکول ہیڈ ہے، جو بھی آپ اس کو دے رہے ہیں۔ ایڈریس میں قصور کا لکھ رہا ہوں اور ریمارکس آپ نے جو بھی لکھنے ہیں اپنے پاس، تو یہ آپ کے پاس ایک ٹیچر ایڈ ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ٹیچر کا ریکارڈ دوبارہ سے ایڈٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، یا کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، آپ نے ان ایکٹیو کرنا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو سرچ کر لیں گے۔ جتنی بھی ٹیچرز آپ کی ایکٹیو ان ایکٹیو ساری یہاں پہ اس لسٹ میں شو ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس کے اوپر جو سی بھی ٹیچر کا آپ نے ریکارڈ سلیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے یا انٹر پریس کریں گے تو یہ ریکارڈ سامنے آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیچر کی فوٹو آٹومیٹکلی کیسے سلیکٹ ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس کا جو لنک ہے فولڈر، اس کے اندر آلریڈی پہلے سے 1-2 تصاویر رکھی ہوئی ہیں جن کا اس ID کے ساتھ لنک آٹومیٹکلی ہے۔ جس تصویر کا ID یا تصویر کا نیم 1 نمبر ہوگا، اس کی اس کی پکچر آٹومیٹکلی لنک اپ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے پاس سے کچھ دوبارہ تصویر اس کی لگانی تو آپ یہاں سے براؤز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس آلریڈی تصویریں ہیں اس فولڈرز میں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ یہاں سے یہ تصویر لگا لیں، سیو کر دیں، جو ان سے بھی آپ کا دل چاہتا۔ ٹیچر کی انفارمیشن کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ڈیفائن گروپس۔ گروپس کی ڈیفینیشن آپ نے جنرل کا، سائنس کا اور ہیومینٹیز کا، جو بھی آپ گروپس آپ کے اسکول میں ہیں وہ آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو جسٹ جنرل ہی رہنے دیں۔ طریقہ کار وہی ہے، ایڈ کرنا ہے، نیم لکھنا اور اس کے بعد سیو کر دینا ہے۔ ایڈٹ کرنا ہے یہاں سے لسٹ سے سلیکٹ کر کے، اور آپ یہاں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلاسز ہیں ہمارے پاس، میں نے آلریڈی پہلے سے پلے سے لے کے 8 تک کلاسز انٹر کی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ کلاسز ہیں تو آپ وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں سے 8 کے بعد 9th کلاس انٹر کر رہا ہوں، یہ 9th کی میرے پاس ایڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں 10th کی کلاس ایڈ کروں گا، یہ میرے پاس 10 تک پلے سے لے کے 10 تک ساری کلاسز ایڈ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ کلاسز ڈیفائن آپ نے کر دی۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے سیکشن ڈیفینیشن۔ ڈیفائن سیکشنز ہیں، سیکشن آپ نے کیسے ڈیفائن کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ ان سیکشن، آپ ایک سیکشن میں میکسیمم کتنے بچے ایڈمیشن کرنا چاہ رہے ہیں، 25 کرنا چاہ رہے ہیں، 30، 50، 100۔ اگر آپ کی لمٹ کراس ہوتی ہے ایڈمیشن کی تو یہ سافٹ ویئر آپ کو وارن کر دے گا کہ اس سیکشن میں صرف آپ اتنے بچے ہی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اس سیکشن میں بچے داخل نہیں کر سکتے۔ تو آپ یا نیا سیکشن بنائیں یا کسی اور سیکشن میں بچے کو موو کریں۔ تو آپ نے وہ تعداد، وہ اسٹرینتھ آپ نے ادھر انٹر کرنی ہے کہ میں ایک سیکشن میں صرف 50 بچے ہی ایڈمیشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کلاس سلیکٹ کرنی ہے لسٹ سے۔ لسٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ انٹر پریس کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ نے کلاس سلیکٹ کرنی ہے، میں پلے کلاس سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سیکشن انٹر کرنا ہے، میرے پاس پلے گرین سیکشن کا نیم میں لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ٹیچر کا نیم لسٹ سے
سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی ٹیچر کو یہ سیکشن اسائن کر رہے ہیں. اس کے بعد بلڈنگ کون سی ہے, کس بلڈنگ میں آپ کا یہ سیکشن اور کس فلور میں آپ کا یہ سیکشن ہے. گراؤنڈ فلور میں روم کون سا ہے آپ کے پاس, 1 ہے. یہ آپ کا سیکشن ڈیفائن ہو گیا. اسی طرح دوسرا آپ نے سیکشن پلے کلاس کا, پلے ریڈ میں کر رہا ہوں, اور ٹیچر کا نیم یہاں سے جو بھی آپ نے سلیکشن کرنی, میں گراؤنڈ فلور روم نمبر آپ نے 2 کرنا ہے اور یہاں سے سیو کر دینا ہے. یہ ہمارے پاس پلے کلاس کے 2 سیکشن ڈیفائن ہو گئے. اسی طرح آپ کے پاس جتنے بھی سیکشن ہیں وہ سارے اس کے اندر آپ نے ایک ایک کر کے ڈیفائن کر دینے. یہ جسٹ ایک دفعہ ہی کرنا ہے, آپ نے اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سیکشن آف ہو گیا تو اس کا اسٹیٹس آپ یہاں سے آف کر دیں گے بجائے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن. تو جی اب ہم اس کے اندر اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ایڈ کریں گے. اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ایڈ کرنے کا طریقہ کار سیم وہی جیسے آپ نے بلڈنگز, رومز, فلورز اور کلاسز وغیرہ ایڈ کیے ہیں. ایڈ کے بٹن سے ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ایڈ کریں گے. سب سے پہلے ایڈمیشن نمبر ہے. ایڈمیشن نمبر جو آپ کے پاس مینول رجسٹرڈ پہ ایڈ ہے, اگر وہ آپ یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو اس کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اسائن کر دے گا ایڈمیشن نمبر بھی. اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کا اس سافٹ ویئر کا مین کمپوننٹ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں یاد تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو لے کے آپ نے پورے اسکول کو یا پورے سافٹ ویئر کو رن کرنا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی آپ نے انفارمیشن ایڈ کرنی ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی, آپ کو وہاں پہ ضرورت پڑنی ہے. تو آپ بچوں کو ہو سکے تو ان کے آئی ڈی نمبر یاد کروا دیں, اگر نہیں تو آپ کو بار بار سرچ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے فیس بھی لینی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی. تو ایڈمیشن نمبر آپ اس کو بلینک چھوڑ دیں, یا اپنے پاس جون سا بھی اس کا بچے کا آئی ڈی نمبر رجسٹر پہ لگا ہوا ہے وہ آپ اس کو انٹر کر دیں, نہیں تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں. اس کا ایڈمیشن ڈیٹ ہے, کس ڈیٹ کو ہمارے پاس بچہ داخل ہوا. اس کے بعد گروپ ہے, کون سے گروپ میں, جنرل گروپ میں پڑھ رہے ہے. میڈیم کون سا, اس کا انگلش ہے, اردو ہے. اسٹوڈنٹ کا نیم ہے جاوید ہے. اس کے بعد فادر نیم ارشد. اس کے بعد مدر نیم یہاں پہ آپ نے انٹر کرنی ہے, اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ آپ سے اس کا تقاضا نہیں کرے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے برتھ پلیس, کہ کون سے سٹی میں, کون سے گاؤں میں اس بچے کی برتھ پلیس ہے. اس کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے, لیکن کل کو اگر آپ کو پڑتی ہے تو یہاں سے آپ اس کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. اس کا ڈیٹ آف برتھ لازمی ہے, اس کے بغیر اسٹوڈنٹ ریکارڈ سیو نہیں ہوگا. تو آپ نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد بے فارم نمبر اگر آپ بچے کا آپ کے پاس ہے یا بچے نے بنوا لیا ہے تو یہاں پہ انٹر کر دیں. ادروائز فادرز کا CNAC نمبر لازمی ہے. یہ کیوں ضروری ہے اس کا آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا, کہ اس CNAC نمبر سے سافٹ ویئر نے سبلنگز ڈھونڈنے ہیں کہ اس آئی ڈی کارڈ پہ کتنے بچے یا کتنے بہن بھائی اس آئی ڈی کارڈ پہ رجسٹرڈ ہیں. ایک فیملی کے ایک پیرنٹ کے کتنے بچے اس اسکول میں ایڈمٹ ہیں, وہ جسٹ صرف اور صرف اس آئی ڈی کارڈ کی بدولت ہی سامنے آئیں گے. تو یہ آپ نے لازمی اگر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لازمی اس کو انٹر کرنا. اس کے بعد میل ہے یا فیمیل ہے, فادر آکوپیشن فادر کرتے کیا ہیں, جاب کرتے ہیں. مدر آکوپیشن. اس کے بعد ریلیجن آ جاتا ہے ہمارے پاس, مسلم ہے یا نان مسلم ہے. کاسٹ بچے کی, منتھلی انکم ان کی پیرنٹس کی منتھلی انکم اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ فیس کا اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی فیس دے سکتے ہیں یا کتنی فیس آپ نے ان سے لینی ہے. ویسے ان کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ سیو کریں گے تو یہ ان کو خالی چھوڑ کر آگے نیکسٹ موو کر دے گا. کانٹیکٹ نمبر ہیں 2 اور 3 ہے, فون نمبر بھی ہے. ان دونوں میں سے آپ نے
کوئی ایک فون نمبر لازمی ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ خالی چھوڑ دیں, فون نمبر خالی چھوڑ دیں. ایڈمیٹڈ بائی آ جاتا ہے ریفرنس, کہ کون سا بندہ اس بچے کو ایڈمیشن کروا کے گیا ہے یا کس کے ریفرنس سے یہ بچہ آپ کے پاس آیا ہے, اس بندے کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے, کرنٹ ایڈریس کون سا ہے اسٹوڈنٹ کا, پرماننٹ ایڈریس کون سا ہے. اس کے بعد اگر بچہ کسی دوسرے اسکول سے آتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا پریویس انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس اور نیم لکھ لیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈمیشن کلاس, کس کلاس میں ہمارے پاس بچہ ایڈمیشن ہوا ہے, اس کلاس کا سیکشن کون سا ہے, اور ابھی جو کرنٹ کلاس ہے ہماری اس بچے کی کون سی ہے. یہ ایڈمیشن کا رول نمبر, اس کا ایڈمیشن کے وقت رول نمبر کیا تھا, اور ابھی جو کرنٹ رول نمبر وہ کون سا چل رہا ہے. یہ جیسے ہم نے کرنٹ کلاس اور سیکشن دیا, اس کلاس کی ٹیچر, اس کلاس کے بلڈنگ اور فلور اور روم نمبر آٹومیٹکلی جو ہم نے پہلے اسائن کیے تھے, پہلے ڈیفائن کیے تھے, وہ سامنے آ گئے ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زینب جاوید اس وقت کون سی بلڈنگ میں, کون سے روم میں بیٹھی پڑھ رہی ہے. تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہاں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی بلڈنگ, کون سا فلور اور کون سا روم نمبر میں پلے گرین بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے ایڈمیشن فیس. آپ نے اس بچے سے ایڈمیشن فیس کتنی لی ہے, 3,000 روپے لی ہے, اسکول کی فیس 1,500 روپے وہ پے کر رہی ہے. ادر فیس اگر وہ ٹیوشن وغیرہ آپ پڑھا رہے ہیں مہینے کی آپ نے فیس لینی تو یہاں پہ آپ مینشن کر دیں گے, اگر نہیں ہے تو زیرو. اس کے بعد وین رینٹ, اگر آپ وین کا رینٹ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز زیرو. اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹیٹس. کوئی بچہ آپ نیا ایڈمیشن ہوگا تو وہ تو ایکٹیو ہی ہوگا, جو بچہ پڑھ رہا ہے آپ کے پاس وہ ایکٹیو ہے. جو بچہ اسکول لیو کر جائے گا اس کو آپ نے یہاں سے ایبسینٹ کر دینا ہے. ایبسینٹ کرنے سے کیا ہوگا, بچے کا ریکارڈ اس سافٹ ویئر کے اندر رہے گا, لیکن اس بچے کی نہ تو فیس آپ لے سکیں گے, نہ اٹینڈنس لگا سکیں گے, وہ ایک طرح سے اس کا ریکارڈ اسٹاپ ہو جائے گا. تو یہ چونکہ ہم نیا ایڈمیشن کر رہے ہیں اسی لیے ہم اسے ایکٹیو رہنے دیں گے. اس کے بعد ریمارکس ہیں, آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے سیو. سیو ہونے کے بعد یہ فیلڈ سارے ڈسیبل ہو جائیں گے, لاک ہو جائیں گے, ان کے اندر آپ چینج نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ لسٹ بنتی جائے گی, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان سب کی یہ لسٹ بنتی جائے گی آٹومیٹکلی, جتنے بھی بچے آپ کے پاس انرول ہوں گے سافٹ ویئر کے اندر. اور یہاں سے آپ اس کو آئی ڈی وائز سرچ کر سکتے ہیں, جیسے جیسے ٹائپ کریں گے ویسے ویسے ریکارڈ ان کا سامنے شو ہوتا جائے گا. اس کے بعد آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, ایڈٹ کے بعد سرچ کر سکتے ہیں. سرچ کرنے کا طریقہ کار یہاں سے اسٹیٹس, ایکٹیو یا ایبسینٹ یا آل اسٹوڈنٹ کو آپ نے سرچ کرنا ہے, کون سی کلاس سے سرچ کرنا ہے, کون سے سیکشن سے سرچ کرنا ہے, اور یہاں سے اسٹوڈنٹ آئی ڈی سرچ کرنا ہے, نیم کرنا ہے, فادر نیم, ایڈریس, ایڈمیشن نمبر یا کانٹیکٹ نمبر سے آپ سرچ کرنا چاہتے, جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن اویل ہے آپ اسی کے ذریعے بچے کو سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فیملی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فادر کے CNAC نمبر سے فیملی بنے گی, اور فیملی جتنے بچے ہوں گے اس لسٹ کے اندر وہ سارے شو ہو جائیں گے, جتنے بھی اس ID کارڈ پہ فادر کے CNAC نمبر پہ انرول ہوں گے. اس کے بعد فی ریکارڈ ہے, یہ بچے کا فی کا لیجر یہاں پہ آپ شو کر سکتے ہیں, جتنے بھی اس کے واچر بنے ہوں گے, جتنے پے ہوئے ہوں گے وہ سب یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے. جو پیڈ ہو چکے ہوں گے وہ گرین ہو جائیں گے, ایڈوانس اگر کسی کی فیس آئی ہے تو وہ بلو ہو جائے گی, اور جس کا بیلنس ہوگا وہ ریڈ ہوگی. یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا بیلنس کس بچے کی کتنی ٹوٹل فیس رہ چکی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن تھی, ایک ایڈ ہو گیا. اس کے بعد آپ دوسرا تیسرا جتنے بھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا فیس کا معاملہ. یہ بچہ جو ہم نے نیا دال کیا ہے اس لیے اس کا واچر بھی ہم ساتھ ہی جنریٹ کر دیں گے. سپٹمبر کی فیس اس کی نہیں آئی, یا اکتوبر کی آپ نے فیس لینی ہے, یا جیسے بھی آپ نے اس کا جسٹ سنگل واچر کریٹ کر دیں گے. اگر آپ نے سب بچوں کو ایک دفعہ انٹری کر لی, ان سب کے واچر جنریٹ کرنے ہیں, تو آپ نے یہاں سے ایڈمنسٹریٹر ٹول سے آ کے
جنریٹ فی واچرز کر دینے ہیں. یہاں پہ جتنے آپ کے ایکٹیو بچے ہوں گے جن کی فیس 0 سے زیادہ ہوگی ان سب کے نام آ جائیں گے, اور یہاں پہ آپ ایڈ کر کے مہینہ سلیکٹ کریں گے, سال, اور یہاں پہ جو واچر پہ ڈسکرپشن آئے گی وہ ایڈ کریں گے. اس کے بعد آپ اوکے کر دیں گے سلیکٹ آل کر کے. یہ سب بچوں کے ایک دفعہ میں واچر جنریٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ سنگل واچر آپ نے کیوں کرنا ہے, اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب یہ آپ نے پروسیس کر دیا ہوگا, یہ سارے واچر بن چکے ہیں, تو آپ کسی بچے کا علیحدہ سے بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ جنریٹ واچر سنگل بنائیں گے. جو بچہ نیو داخل ہوا ہے مہینے کے درمیان میں, یا جب آپ واچر بنا چکے تھے اس کے بعد بچہ ہے تو اس کی آپ فیس لینا چاہ رہے ہیں, تو یہاں سے آپ سنگل واچر جنریٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ ایڈ کریں گے. ایڈ کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی لازمی ہے, بچے کی آئی ڈی نمبر آپ دیں گے, اس کی انفارمیشن سامنے آ جائے گی. اگر آئی ڈی نمبر فرض کریں آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس سرچ کی آپشن ہے, یہاں سے آپ بچے کو سرچ کر سکتے ہیں. یہ آگے اس کے بعد منتھ آ گیا ہے, انفارمیشن آ گئی بچے کی, منتھ آ گیا, کون سے منتھ کی آپ فیس بچے سے لینا چاہ رہے ہیں, ایئر کون سا, اور ڈسکرپشن, ٹیوشن فیس لینا چاہ رہے ہیں, ادر فیس, رجسٹریشن فیس, ایڈمیشن فیس, اینول فیس, وین رینٹ, جو سی بھی فیس آپ یہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ انٹر کر دیں. 3000 روپے میں ایڈمیشن فیس بھی لینا چاہ رہا ہوں, یہ 45 ہو جائے گا. اس کے بعد الاؤ ڈپلیکیٹ, اگر آپ ایک مہینے میں 2 3 4 5 واچر بنانا چاہ رہے ہیں کسی ایک بچے کے, تو آپ یہاں سے الاؤ کر دیں ڈپلیکیٹ, تاکہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرا واچر اس کا جنریٹ نہیں کرے گا. تو اس کو آپ الاؤ ڈپلیکیٹ رہنے دیں. اس کے بعد پرنٹ آن سیو کی آپشن, اگر آپ اس کو آن رکھیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا پرنٹ آؤٹ چلا جائے گا. کیونکہ میرے پاس ابھی پرنٹر کے آپشن نہیں ہے, میرے پاس ہے نہیں, تو میں اس کو ان چیک کر دوں گا. تو یہاں سے میں کر دوں گا سیو, ریکارڈ سیو سکسیزفلی. اس بچے کا جو سنگل واچر ہے ستمبر کا وہ جنریٹ ہو چکا ہے. تو اب میں نے وہ واچر دیکھنا کہاں سے ہے, واچر دیکھوں گا میں یہاں سے فیس واچرز, یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی نمبر, مہینہ سلیکٹ کروں گا, سپتمبر کا بنایا تھا 2019, اور یہاں سے اس کا پریویو کر دوں گا. تو یہ میرے پاس اس کا واچر بن چکا ہے, جو بچہ اپنے گھر لے کے جائے گا اور اگلے دن یا جب بھی اس نے فیس پے کرنی ہوئی لے کے آئے گا, تو یہ آٹومیٹکلی ڈیو ڈیٹ بھی آ گئی ہے, فائن کا بھی آ گیا ہے, ٹوٹل فیس کتنی جو آپ نے فیس انٹر کی وہ اس کے اندر شو ہو رہی ہے. تو یہ 3 کاپیز ہیں, اسکول کاپی ہے, آفس کاپی اور اسٹوڈنٹ کاپی. اس کے اوپر بھی آپ اسٹمپ لگا کے یوز کر سکتے ہیں, اگر نہیں تو آپ اس کی رسید بھی بچے کو دے سکتے ہیں. رسید دینے کے طریقہ کار, جب بچہ فیس لے کے آئے تو آپ نے اس سے فیس کلیکٹ کرنی ہے, یہاں پہ اس کا آئی ڈی نمبر دیں گے, اس کی فیس جتنے بھی بقایا جات یا ہوں گے اس مہینے کے کرنٹ وہ آپ نے یہاں پہ پے کرنے. پیڈ اماؤنٹ 45 ہی کر رہا ہے, آٹو ایس ایم ایس کی آپشن ہے, یہاں پہ کریں گے. اور ڈیوائس ایس ایم ایس کے لیے, یا موبائل آپ کا اٹیچ ہے سافٹ ویئر کے ساتھ, تو بچے کے اس فون نمبر پہ آٹومیٹکلی میسج چلا جائے گا کہ اس بچے کی اتنی فیس اس ڈیٹ کو پے ہو گئی. تو ابھی میں پرنٹ بھی نہیں کر رہا, ایس ایم ایس بھی نہیں بھیج رہا, تو میں یہاں سے جسٹ سیو کر رہا ہوں. اس بچے کی اتنی فیس ہمارے پاس کلیکٹ ہو گئی ہے, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آ گئی ہے, ہماری لسٹ میں بھی آ گیا, اور بچے کی جو فیس ریسیپٹ ہے وہ بھی پرنٹ آؤٹ ہو گئی ہے. اس طرح کی فیس کی رسید ہے, ڈیٹ, سیریل نمبر ہے, ڈسکرپشن جو ہم نے ایڈ کی تھی, اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی ہے, ڈیٹ آف برتھ بچے کی, نیم, فادر نیم, موبائل نمبر ہے, کلاس, سیکشن ہے, ایریاز کتنے تھے, کرنٹ کتنی ہے, اور ٹوٹل, اور پے کتنی ہے, پے کتنی کی ہے بچے نے, وہ فیس آگے بیلنس اس کا کتنا رہے گا وہ سارے رسید کے اوپر چلا جائے گا, شو ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے, اس کے اندر آئے گی ہسٹری, 6 ماہ کی ہسٹری آئے گی. 6 ماہ میں بچے نے کس منتھ میں کتنی فیس پے کی ہے, وہ ساری ہسٹری یہاں پہ 6 مہینے کی آ جائے گی. یہ بار کوڈ ہے, بار کوڈ میں چلان, اس چلان کا نمبر ہے جس کو آپ کل کو سکین کر کے دوبارہ سے چیک بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیس کلیکشن ہو گئی. ڈیلی اٹینڈنس ہے, جو بچے ایبسینٹ ہوں گے ٹیچرز آپ کو ان کے آئی ڈی نمبر لکھ کے دے دیں گے, تو یہاں پہ آپ نے جسٹ ایڈ کرنا ہے جو بھی بچہ ایبسینٹ ہوگا,
انویلڈ آ رہا ہے کیونکہ یہ بچے ابھی میرے پاس ایڈ نہیں ہیں اس کے اندر. تو ایک آئی ڈی نمبر زینب آج کی ڈیٹ میں ایبسنٹ تھی تو اس کو جسٹ اس نے اس کا نام شو کروایا. یہاں پہ آپ سلیکشن کریں گے سلیکٹ آل کی, جتنے بچے ایکٹیو ہوں گے یا صحیح ہوں گے انویلڈ نہیں ہوں گے ان کو یہ سلیکٹ کر لے گا اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے اس کو سیو. یہ کہہ رہا ہے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایڈ ڈاٹا پلیز آسک پرمیشن فرام یور ایڈمنسٹریٹر. میں یہاں پہ جو یوزر اینڈ رائٹس ہیں یہاں پہ میں اہل نہیں ہوں ڈاٹا ایڈ کرنے کا. تو میں کیوں نہیں ہوں کیونکہ اس کے اندر وہ انٹری نہیں ہے. تو میں کیا کروں گا ابھی ایک نیا یوزر کریٹ کروں گا اور اس کو یہ اتھارٹی اسائن کروں گا. یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جو بچہ یا جو یوزر اہل نہیں ہوگا اس کو یہ ایرر میسیج دے دے گا کہ آپ ڈاٹا ایڈ کرنے کے اہل نہیں ہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایڈ ڈاٹا پلیز آسک پرمیشن فرام یور ایڈمنسٹریٹر, کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹر سے ایڈ کرنے کی پرمیشن لیں. تو میں ابھی کیا کروں گا دوسرے لاگن میں جا کے آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا. ڈیلی اٹینڈنس آ گئی. یہاں پہ آپ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ میک سم سلیکشن. جو بچے ایبسنٹ ہوں گے ان کا آئی ڈی نمبر دوں گا, اس کے بعد سلیکشن کروں گا سلیکٹ آل کی اور یہاں سے سیو کر دوں گا. یہ بچے اٹینڈنس ہو گئے جن بچوں کی, باقی سارے پریزنٹ ہو گئے, صرف یہ جس کا میں نے آئی ڈی نمبر دیا تھا وہ ایبسنٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کلوز کر دینا ہے, میسیج کی آپشن بعد میں. اس کے بعد آ جاتا ہے اکاؤنٹ ہیڈز, کہ آپ نے خرچے کون سے کرنے ہیں اسکول میں. میں کرتا ہوں فیول کا, جس میں پٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ جو بھی میرے اسکول میں فیول کے ایکسپینس ہوتے ہیں. اس کے بعد میں سیلری دیتا ہوں. اردو کی بھی آپشن آپ کے پاس, اگر آپ نے اردو انسٹالر کیا ہوا ہے تو یہ آپ کی اردو آٹومیٹکلی یہاں پہ شو ہو جائے گی. سیلری کے بعد میں کرتا ہوں الیکٹریسٹی بلز, بجلی کے بل. تو یہ میں یہاں سے ان کے اکاؤنٹ ایکسپینسز کے ہیڈز کوڈز وہ ڈیفائن کر دوں گا. اس کے بعد میں کروں گا ایکسپینس ریکارڈ. ایکسپینس ریکارڈ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایکسپینس کا کوڈ لسٹ سے لینا ہے, الیکٹریسٹی بل تفصیل لکھنی ہے, بجلی کے بل ادا کیے. ڈسکرپشن میں آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اماؤنٹ آ گئی آپ کے پاس کتنے, 10,000 روپے میں نے ایکسپینس کیا ہے یا بل جمع کروائے ہیں. ایکسپینس بائی کون سے یوزر کون سا ہے, کس یوزر نے اس کے اندر انٹری کی ہے, یا اکاؤنٹنٹ آپ کا کون سا ہے, تو یہ اس کا نیم آٹومیٹکلی یہاں پہ آ جائے گا. تو آپ نے جسٹ یہاں سے سیو کر دینا ہے. یہ الیکٹریسٹی بل آپ کے انٹر ہو گئے. اسی طرح آپ نے کسی کو سیلری پے کرنی ہے, سیلری ادا کی, کس کو کی, جاوید صاحب کو کی, ٹیچر ہے ہمارے پاس, کتنی کی ہے, 5,000 روپے. تو یہ یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینی. اس کے بعد یہ رپورٹ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اسٹوڈنٹ رپورٹس. اسٹوڈنٹ لسٹ ہے جس کے اندر آپ ڈیٹ آف برتھ, فون ایڈریس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, بچے کا نام. اس طرح جتنے بچے ہوں گے پلے گرین کی اس رپورٹ کے اندر شو ہوتے جائیں. اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹوڈنٹ لسٹنگ فیس, کہ کون سا بچہ ہمیں کتنی فیس دے رہا ہے یا کون سا فری ہے. جتنے بچے فیس دے رہے ہوں گے تو اس لسٹ کے اندر آپ کے پاس آ جائیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے ان ایکٹیو کی, جو بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے اس لسٹ کے اندر آ جائیں گے. اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے, آل کلاسز میں دیکھ لیتا ہوں. پلے گروپ ہے اس کا, سیکشن گرین, اس کے اندر ٹیچر کون سا اور اس کے اندر اسٹوڈنٹ کتنے. یہ ساری کلاس وائز سیکشن وائز آپ کے سامنے رپورٹ شو ہو جائے گی. اس کے بعد آ جائیں گے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈز. آپ یہاں سے اسٹوڈنٹ کے آئی ڈی کارڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. بار کوڈ کی لسٹ, اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی میں چیک کرواتا ہوں. یہ بار کوڈ جس کو آپ کسی ڈیزائنر کو یا کمپوزنگ والے کو دے کے یہ سیو ایز ہو جاتی ہے پی ڈی ایف میں. پی ڈی ایف میں سیو کر کے آپ کسی کو
دے سکتے ہیں، یا بار کوڈ یہاں سے یا کیو آر کوڈ جو بھی آپ کارڈ کے اوپر پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں یہاں سے کاپی کر کے پیش کروا دیں۔ اس طرح ٹیچرز کی ہے اور اٹینڈنس رجسٹر یہ آپ یہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بچوں کے نیم فادر نیم آ جائیں گے نیچے، اور یہ سپتمبر کا رجسٹر آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ سنڈے کو فرسٹ تھی اور منڈے کو لاسٹ ہے، تو یہ آٹومیٹکلی رجسٹر جنریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں ہماری فیس کی رپورٹس۔ فیس واچرز میں نے آپ کو دکھا دیا، ریمیننگ فیس واچرز اس منتھ میں کتنے واچرز رہ گئے ان کا ریکارڈ آ جائے گا۔ ڈپلیکیٹ فیس ریسیپٹ آپ نے دیکھ لی، ڈیلی فی کلیکشن کی اس ڈیٹ کو 27 ڈیٹ کو آپ نے ایڈمن نے کتنی فیس جمع کی ہے، اس کے بعد جوید صاحب نے کتنی فیس یا ایکسپینسز اسپینڈ کیے ہیں وہ سارے رپورٹ میں شو ہو جائیں گے۔ کسی خاص یوزر کی آپ نے اگر دیکھنی ہے تو یہاں سے یوزر سلیکٹ کر لیں، وہ ریکارڈ فلٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جوید صاحب کا آگے جوید صاحب نے اپنے پاس سے 15,000 روپے ادا کیے ہیں جو مائنس میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے جوید صاحب نے کوئی فیس جمع کی ہوتی تو یہ آٹومیٹکلی اس فیس میں سے ایکسپینسز مائنس ہو جاتے اور بقایا جو بھی کیش ان ہینڈ ہوتا وہ یہاں پہ شو ہو جانا۔ تو اسی طرح آپ کے پاس فی کلیکشن کی سمری ہے سپتمبر کی، کلاس وائز کرنٹ فیس کتنی بنے گی، ایریاز کتنے تھے، فائن آپ نے کتنا لیا، ٹوٹل آپ کی اتنی اماؤنٹ بنے گی، اتنی ریسیو کر لی اور اتنا بیلنس آپ کے پاس ابھی بقایا۔ یہ ساری اس سمری کے اندر آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے فی کلیکشن کلاس وائز۔ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کلاس وائز پلے گروپ گرین سے کون سے بچے نے کس ڈیٹ کو کس واچر کے تحت فیس جمع کروائی، کتنی کروائی، یوزر کون سا تھا، کس یوزر نے اس کی فیس کلیکٹ کیا، یا آپ نے آڈٹ کے لیے دیکھنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں فی ڈیفالٹر بچے جنہوں نے ابھی تک فیس جمع نہیں کروائی ہے، جن کے کھاتے میں ایریاز ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپینسز کی رپورٹ ہے، یوزر کون سا تھا، ایکسپینس ٹائپ کون سا، فیول، سیلری، الیکٹریسٹی بل یا آل، اور کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک آپ نے رپورٹ دیکھنی ہے۔ یہ آپ کے پاس ایکسپینسز کی رپورٹ آ جائے گی ڈیلی وائز، ڈیلی روٹین کے جتنے بھی آپ نے ایکسپینس انٹر کیے ہوں گے، سیلری کے، الیکٹریسٹی بلز کے، فیول کے، وہ سارے آٹومیٹکلی گروپ ہو کے اس طرح رپورٹ بن جائے گی آپ کے پاس۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایگزامینیشن مینیو۔ ایگزامینیشن مینیو میں آپ نے ڈیفائن سبجیکٹ کرنے ہیں۔ ڈیفائن سبجیکٹ میں جتنے بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں پلے کلاس میں، اردو ہے، میکسیمم مارکس اس کے 100 ہیں، پاسنگ مارکس 25 ہیں، آپ نے سیو کر دیے۔ پلے کلاس سبجیکٹ نیم اردو انگلش 125، اور پلے کلاس میتھ 125۔ یہ سارے جتنے بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں گے جسٹ ایک دفعہ آپ نے ان کو انٹر کر دینا، ریکارڈ ان کا ایڈ کر دینا۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ڈیفائن ایگزام سیریز۔ آپ ایک سیریز ڈیفائن کر دیں گے، جیسے کہ میں 2019 ڈیفائن کر رہا ہوں کہ 2019 میں جتنے بھی ایگزام لوں گا، ٹرمز لوں گا، ان سب کا ریکارڈ اس سیریز میں جمع ہوتا جائے گا۔ یہ میں 2019 یا سیشن میں لکھ لیں 2019-20، ان کا جتنا بھی ریکارڈ ہوگا اس سیریز میں آئے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ٹرم ڈیفائن کرنی ہے۔ ہمارے پاس سیریز کون سی ہے 2019-20 ایگزامینیشن ٹرم کون سی ہے، فرسٹ ٹرم 2019 ہے یا سیکنڈ ہے، جو بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سیو کروا دیں۔ اس کے بعد آ جائے گا ایگزامینیشن ڈیٹ شیٹ۔ ڈیٹ شیٹ یہاں سے آپ انڈیویجول ہر بچے کی جسٹ ایک دفعہ آپ نے پوری کلاس کی بنانی ہے تو ہر بچے کو آٹومیٹکلی اسائن ہو جائے گی۔ سمپل مارک شیٹ ہے کچا رزلٹ لینے کے لیے، یہ آپ ٹیچرز کو دے دیں گے۔ یہ سبجیکٹ کے نیم آ گئے، نیچے اسٹوڈنٹ کے نیم آ جائیں گے، تو ٹیچرز آپ کو یہاں پہ کچا رزلٹ بنا کے دے دیں گی، جو آپ کا کمپیوٹر آپریٹر یا سافٹ ویئر جو چلا رہا ہے اس کے اندر رزلٹ آپ کو انٹر کر دے گا۔ ایگزامینیشن ریکارڈ ہے، ایگزامینیشن ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار سیم وہی، ایڈ کرنا ہے، ایڈ کرنے کے بعد ایگزام کوڈ لینا ہے۔ ایگزام کوڈ میں ٹرم کون سی ہے، اس کے بعد کلاس کون سی ہے،
کلاس کے بعد سیکشن ریڈ ہے گرین ہے جو بھی آپ سیکشن یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد سبجیکٹ کون سا اردو انگلش میتھ جو سے بھی سبجیکٹ آپ نے انٹر کیے ہوں گے وہ سارے ادھر اس کلاس کے سبجیکٹ شو ہو جائیں گے. منیمم مارکس 25 ہیں 100. یہاں پہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. سیو کریں گے تو جتنے بچے ہوں گے آپ کے پلے کلاس گرین میں وہ سارے ادھر اس لسٹ میں شو ہو جائیں گے. تو آپ نے کرنا ہے جسٹ اردو کے مارکس آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینے ہیں. 100 ہیں 10 ہیں جتنے بھی ہیں. خالی کریں گے تو بچہ ایبسینٹ ہو جائے گا. 25 سے کم ہوں گے فیل ہو جائے گا. 25 سے زیادہ ہوں گے تو بچہ پاس ہو جائے گا. اسی طرح آپ ایک سبجیکٹ کی رپورٹ مارک شیٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جسٹ سنگل سبجیکٹ کی اردو کی اس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹس 1 تھا. پاس کتنے 1 ہے. فیل کوئی نہیں ہے. ایبسینٹ کوئی نہیں تھا. رزلٹ آپ کا 90%. اسی طرح آپ نے دوسرے سبجیکٹس کے نمبر انٹر کرنے ہیں اور یہ آپ نے نمبر انٹر کر دیے. جیسے نمبر آپ انٹر کرتے جائیں گے ان کے رزلٹ کارڈز آٹومیٹکلی بنتے جائیں گے. آپ کسی ایک بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں پوری کلاس کا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ ریکارڈ فلٹر کر سکتے ہیں. یہ بچے کا رزلٹ کارڈ بن جائے گا. بچے کا نیم ہے اس کا بار کوڈ ہے نیم فادر نیم ہے کلاس کون سی ایڈریس کون سا اور نیچے ان کے سبجیکٹ کتنے مارکس لکھے ہیں. یہاں پہ کنڈکٹ آ جائے گا گڈ بیڈ نارمل پوزیشن آٹومیٹیکلی جب آپ جنریٹ کریں گے تو یہاں سے اس کی پوزیشنز سامنے آ جائیں گے. یہ پنکچویلٹی ہے جو ٹیچر اٹینڈنس اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی بچے کی آ جائے تو وہ بھی آ سکتی ہے. نہیں تو کلاس ٹیچر ہاتھ سے بھی لکھ سکتی ہے کہ اس بچے کی اتنی اٹینڈنس تھی اس مہینے میں یا اس ٹرم میں. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ گڈ بیڈ نارمل جو کنڈکٹ تھا اس بچے کا وہ بھی ٹیچر اسائن کرے. یہ رزلٹ کارڈ ہے جی ہمارے پاس. یہ نیچے چیکڈ بائی ری چیکڈ بائی پرنسپل کے سگنیچر آ جائیں گے. اس کے بعد آ جائے گا جی ہمارے پاس ایگزامینیشن پروگریس رپورٹ. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک بچے کی آپ نے 2-3 ٹرمز کی 4 ٹرمز کی 10 ٹرم کی رپورٹ دیکھنی ہے کسی ایک بچے کی. تو وہ کیا کریں گے آپ نے سیریز یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے 2019-20 جو آپ نے ڈیفائن کی تھی. یہاں سے آپ ریویو کریں گے تو اس بچے کی فرسٹ ٹرم میں سیکنڈ میں تھرڈ میں جتنے مارکس ہوں گے نیچے رپورٹ میں آتے جائیں گے. یہ پروگریس رپورٹ ہے جی. اسی طرح آپ اس کو ایکسل میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایکسل کے اندر آپ نے اس کی رپورٹ دیکھنی ہے تو یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر دیں گے ایکسل کے اندر. یہ رپورٹ آپ کی بن گئی ہے آٹومیٹکلی پرنٹ پریویو بھی ہو گیا. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے پلے کلاس گرین میں ان سب کے نیم اور نمبر جو پرنٹ ہوں گے وہ سارے نیچے شو ہوتے جائیں گے. اور پرنٹ مارکس 285 ہیں. انگلش میں کتنے لیے ہیں میتھ میں کتنے لیے ہیں اردو میں کتنے لیے ہیں وہ سب نیچے شو ہوتے جائیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پروگریس رپورٹ کو بھی آپ ایکسل میں لے کے جا سکتے ہیں. پلے گروپ گرین اور اسی طرح جتنے بھی بچے ہوں گے اس کے اندر وہ سارے آپ کو ایکسل کے اندر موو کر دے گا. ایس ایم ایس مینیو جنرل ایس ایم ایس اٹینڈنس کا ایس ایم ایس جتنے بچے آج کی ڈیٹ میں ایبسینٹ ہوں گے ان کو آپ سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ایڈ کر کے ایکسپورٹ ہے CSV کر کے ڈیسک ٹاپ پہ یا جہاں پہ بھی آپ نے کانٹیکٹس سیو کرنے ہیں سیو کر دیں گے. اس کے بعد ایس ایم ایس کاسٹ ہم یوز کرتے ہیں میسیج سینڈ کرنے کے لیے. میسیج سینڈ کرنے کے لیے ایس ایم ایس کاسٹ تو جتنے بھی آپ کے ایبسینٹ یا فیس والے ڈیفالٹر والے کانٹیکٹس ہوں گے اس کے اندر آپ نے امپورٹ کر کے بچوں کو آپ میسیج سینڈ کر دیں گے. یہ تھا ہمارا سافٹ ویئر. اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ایڈ کروانا چاہیں کوئی چیز نکلوانا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد بیک اپ ڈاٹا بیس ہے کہ آپ اپنے ڈاٹا بیس کا ڈیلی منتھلی روٹین وائز بیک اپ فولڈرز میں بنا کے سیو کرتے جائیں.
یہ بہت ضروری ہوتا ہے سافٹ ویئر کے لیے. اللہ نہ کرے کہ آپ کی ونڈو وغیرہ یا ہارڈ ڈرائیو کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ کے پاس بیک اپ ہوگا تو آپ اس قابل رہیں گے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر دوبارہ سے آپ رن کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیلی روٹین وائز اپنا بیک اپ بنائیں اور اس کو کسی سی ڈی میں, فلیش ڈرائیو میں, کسی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں یا میل پہ آپ کاپی کر لیں. تو ڈیٹا بیس کا بیک اپ بہت ضروری ہے. اس کے اندر جو بھی چیزیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئیں تو آپ کائنڈلی فون پہ کانٹیکٹ کر سکیں. اللہ حافظ.